الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامیات کلاس ناہم لیکچر نمبر 13 لیکچر ہمارے ہو چکے ہیں، اور سورہ انفال کی آیت نمبر ہم نے 53 جو ہے وہاں سے شروع کرنا ہے آج ترجمہ. تو شروع کرتے ہیں سورہ انفال کی آیت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا، ذالک یہ اس وجہ سے کہ بأن اللہ لم یک مغیرا کہ بے شک اللہ تبدیل نہیں کرتے کسی نعمت کو، انعمها علی قوم جو اس نے انعام کیا کسی قوم پر، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنے دلوں کی حالت بدل ڈالیں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. کیا؟ ذالک بأن اللہ یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتے کسی نعمت کو، انعمها علی قوم جو اس نے کسی قوم پر انعام کیا، یعنی اللہ نے جو اپنے انعامات کسی قوم پر دیے ہیں وہ اللہ تبدیل نہیں کرتے. حتیٰ یغیروا ما بانفسہم یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں کی حالت بدل ڈالیں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. کدأبِ آلِ فرعون جیسا کہ فرعونیوں کا حال ہوا، والذین من قبلہم اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کدأبِ آلِ فرعون جیسا فرعونیوں کا حال ہوا. آگے والذین من قبلہم اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کذبوا بآیات ربہم جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو، یعنی اللہ کی آیات کا جو وقت کا نبی ہوتا تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو اللہ کی نشانیاں دکھائی، صحیفے کے اندر جو احکامات تھے وہ بتائے، تو انہوں نے کذبوا بآیات ربہم انہوں نے اپنے رب کی آیات کا نشانیوں کا ان کو جھٹلایا. فأہلکناہم تو ہم نے ان کو ہلاک کیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کے بسبب. وأغرقنا آل فرعون اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا پانی میں. وکل کانوا ظالمین اور وہ سارے کے سارے ظلم کرنے والے تھے. کیا ہے؟ جیسے فرعونیوں کا حال ہوا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کذبوا بآیات ربہم وہ جھٹلاتے تھے اپنے رب کی آیات کو، نشانیوں کو. تو فأہلکناہم بذنوبہم ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کے سبب. وأغرقنا آل فرعون اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو. وکل کانوا ظالمین اور سارے کے سارے کیا کرنے والے تھے؟ ظلم کرنے والے تھے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا بے شک جانوروں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک کافر ہیں. فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. بے شک جانوروں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ کافر ہیں. فہم لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے. آگے الذین عاہدت منہم وہ لوگ کہ جن سے عہد کیا تم نے، ثم ینقضون عہدہم پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو، فی کل مرۃ ہر مرتبہ، وہم لا یتقون اور وہ خدا سے نہیں ڈرتے. کیا؟ الذین عاہدت منہم وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا، یعنی صلح عہد ان کے ساتھ معاہدہ کیا. ثم ینقضون عہدہم پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں. وہم لا یتقون اور وہ خدا سے نہیں ڈرتے. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فإما تثقفنہم فی الحرب اگر تم ان کو لڑائی کے اندر پاؤ، فشرد بہم من خلفہم تو ان کو ایسی سزا دو کہ وہ کیا ان کے جو پس پشت ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ بھاگ جائیں. فإما تثقفنہم اگر ان کو پاؤ لڑائی کے اندر، فشرد بہم من خلفہم ان کو ایسی سزا دو جو ان کے پس پشت ہیں وہ بھاگ جائیں. لعلہم یذکرون تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. فشرد بہم من خلفہم تاکہ بھاگ جائیں وہ جو ان کے پس پشت ہیں. یعنی اگر جن کے ساتھ صلح عہد تھا، معاہدہ تھا، انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا، اگر میدان جنگ کے اندر ان کو پا لیتے ہو تو ان کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں، ان کے پیچھے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ اس کو دیکھ کر بھی بھاگ جائیں. لعلہم یذکرون تاکہ وہ اس سے کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں. آگے فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ
خیانة فانبذ إلیہم علی سواء وإما تخافن، اگر تم کو کسی قوم سے خیانت کا خوف ہو، فانبذ إلیہم علی سواء، تو تم بھی ان کی طرف ویسا ہی پھینک دو، یعنی جس طرح وہ خیانت کر رہے ہیں تم کا ان کا عہد بھی ان کی طرف پھینک دو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ دوبارہ دیکھیں، ذالک بأن اللہ، یہ اس وجہ سے بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتے کسی قوم کی نعمت کو جو اس نے اس پر کیا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے نفسوں کو، وہ اپنے دلوں کی حالت بدل نہ ڈالے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ کدأب آل فرعون، جیسا کہ فرعونیوں کا حال ہوا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کے بسبب، واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کیا، پانی میں ڈبو دیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، کیونکہ وہ سارے ظلم کرنے والے تھے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک جانوروں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک کافر ہیں، فَهُمْ لَا، جانداروں میں سے، جانوروں میں سے نہیں، جانداروں میں سے، جو چیزیں جاندار ہیں ان میں سے، إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ، بے شک جانداروں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک کافر ہیں، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لاتے۔ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ، وہ کہ ان سے، الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا، ثم ینقضون، پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو، فی کل مرتین، یعنی مسلمانوں کا اور کفار کا اگر آپس میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو ہر مرتبہ کفار کی جانب سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا معاہدہ توڑ دیتے ہیں، تو فی کل مرتین، ہر مرتبہ، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ خدا سے نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر آپ ان کو لڑائی میں پاؤ، فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ، تو ان کو ایسی سزا دو جو ان کے پس پشت ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو تم بھی اپنا عہد ان کی طرف پھینک دو، جو معاہدہ تھا، عہد تھا، وہ ختم کر دو۔ کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جب وہ یہ کر رہے ہیں تو ہمارا بھی اس طرح کرنے کا حق ہے کہ ہم ان کی طرف ہاتھ پھینک دیں اور اس کا جواب دیں۔ تو یہ آج ہم نے جو سورہ انفال کی آیت نمبر 53 سے پڑھا ہے 57 تک، تقریباً 5 آیتیں یہ ہم نے پڑھی ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے یہ جو آج کا ہم نے مکمل پیج پڑھا ہے، مکمل شروع سے ترجمہ دیکھنا ہے صحیح طریقے سے، یہ ترجمہ دیکھنے کے بعد پھر آپ نے مشکی سوال دیکھنے ہیں، ان میں الفاظ مانی ہے۔ پہلا لفظ ہے غرہ، خبط میں ڈالا، یعنی دھوکے میں ڈالنا، خبط میں ڈالنا، کہ یا مغرور کرنا، کہ ان کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ غرہ ہؤلاء دینہم، کہ ان کو ان کے دین نے کیا کر رہا ہے، مغرور۔ غرہ مانا خبط میں ڈالنا۔ عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، ایک ہے عذاب علیم، سخت عذاب، ایک ہے عذاب النار، آگ کا عذاب، تو یہ ہے عذاب الحریق، جلنے کا عذاب۔ لم یک مغیرن، وہ بدلنے والا نہیں، یعنی اللہ کسی قوم کی حالت بدلنے والا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی حالت خود ہی بدل ڈالیں۔ لم یک مغیرن، وہ بدلنے والا نہیں۔ کدأبی، جیسے، یا عادت یا طریقہ، یہ 3 معنی اس کے لکھے گئے ہیں۔ کدأبی کا مطلب جیسے بھی کر سکتے ہیں، عادت بھی کر سکتے ہیں اور طریقہ بھی کر سکتے ہیں۔ تسقفن، تم پاؤ، یعنی اگر آپ ان کو لڑائی کے میدان میں پالو تو تسقفن مانا تم پاؤ، شرد مانا بھگا دو، فانبذ، پس پھینک دو، کیا ہے، غرہ خبط میں ڈالا، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، لم یک مغیرن، وہ بدلنے والا نہیں، کدأبی، جیسے، عادت، طریقہ، تم، تسقفن، تم پاؤ، شرد کا معنی ہے بھگا دو، فانبذ، پس پھینک دو۔ مشکی سوال میں پہلا سوال جو لکھا ہے سورہ انفال کے ان آیات میں، مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ کیا ہے؟ منافقین نے اس کے اندر کیا تبصرہ کیا؟ اگر آپ اس کا جواب دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلی آیت جو ہے، یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، ویسے تو اگر دیکھا جائے کفار اور منافقین کس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ان کے پاس اتنی ساز و سامان بھی نہیں ہے، تعداد کے اندر بھی ہم سے کم ہے،
پھر بھی ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، پتہ نہیں ان کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ تو وہی آیت آپ کر لیں، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم، جب کہا منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا، غر ہؤلاء دینہم، کہ ان کو یعنی مسلمانوں کو، ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ، جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو فإن اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ تو پہلی آیت جو ہے اس کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے کہ جب کہا منافقوں اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ کفار کی جانب سے آہت شکنی کی صورت میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دی ہیں، آپ دیکھیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ والی آیت یہ ادھر فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ ویسے تو یہاں سے الذین عاہدت منہم ثم ينقضون، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم جو ان سے عہد کرتے ہو، یعنی مسلمان اور کفار کا جو آپس میں معاہدہ ہو رہا ہے، صلح نامہ حدیبیہ ہے یا کوئی اور ہے مثال کے طور پر، اس کے اندر اگر وہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ خدا سے نہیں ڈرتے تو آگے اللہ نے کیا فرمایا، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر آپ ان کو لڑائی میں پاؤ تو فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، ان کو ایسی سزا دو جو ان کے پس پشت ہیں وہ بھاگ جائیں، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ کیوں؟ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، آگے پیغمبر کو فرمایا کہ اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہے کہ وہ آپ سے دغا بازی کریں گے، آپ کا معاہدہ توڑ دیں گے، تو آپ بھی اپنا معاہدہ جو ہے ان کی طرف پھینک دو۔ تو یہاں سے کیا ہے، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر آپ ان کو لڑائی میں پاتے ہو تو ان کو ایسی سزا دو کہ جو ان کے پس پشت لوگ ہوں گے ان کو وہ دیکھ کر اس سے بھاگ جائیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ آگے فرمایا کہ اگر کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہے تو آپ ان کی طرف وہ سارا پھینک دو، کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ کفار کی جانب سے آہ شکنی کی صورت میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دی، تو یہ والی آیت یہاں سے آخر تک کر لو، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ اگر آپ کو کسی قوم سے فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ، اگر آپ ان کفار کو یعنی جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، سب کچھ جو معاہدہ تھا اس کے اندر گڑبڑ کر دی، تو اگر ان کو لڑائی میں پالے تو ان کو ایسی سزا دینی ہے جو ان کے پس پشت ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ آگے فرمایا اگر آپ کو پھر بھی اندیشہ ہے کسی قوم سے وہ اپنا معاہدہ توڑ دیں گے تو تم بھی ان کی طرف معاہدہ پھینک دو، کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آگے اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت و بربادی کے کیا اسباب بیان ہوئے۔ تیسرا سوال مشقی سوال میں سے، اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت و بربادی کے اسباب بیان ہوئے۔ کون سے اسباب بیان ہوئے؟ آپ دیکھیں، وقت کا نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ ان کو اللہ رب العزت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں، اللہ کے احکامات بتا رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنی ہٹ دھرمی کے اندر ہیں۔ جو ان کو نشانیاں دکھائی جاتی ہیں وہ اس پر کیا کرتے ہیں، ان آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اس طرح کیا، اللہ نے ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ یہی آیت دیکھ لیں، کدأب آل فرعون، کہ جیسے فرعونیوں کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ اور ہم نے ان کو غرق کر دیا پانی کے اندر، کیونکہ وہ سارے ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہی بتا دیا کہ فرعون اور آل فرعون جو تھے وہ ظلم کرنے والے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جو نشانی تھی، اللہ نے جو ان کو صحیفہ عطا کیا، ان کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان کے انکار کی وجہ سے، تکذیب کی وجہ سے اللہ نے ان کو غرق کر دیا، پانی کے اندر ڈبو دیا، کیونکہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ آگے چوتھا کوشچن جو ہے اس کا مشقی سوال کا، کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اس کا ترجمہ آ جاتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، کاش کہ تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں۔ کیا؟ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں۔ یضربون وجوہہم، مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں چکھو عذاب آتش کا مزہ، جلنے کا عذاب۔
کیوں؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے مقدم بھیجا، وان اللہ لیس بظلام للعبید، حالانکہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، کاش کہ تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، یضربون وجوہہم، مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق، کہتے ہیں چکھو عذاب آتش کا مزہ، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے مقدم بھیجا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہے، یعنی ان کو ان کے اعمال کا کیے دھرے کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہاں جب انسان نافرمان ہو جاتا ہے تو نافرمانی کی وجہ سے اس کو سزا تو دینی ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک کیا ہے جزا سزا مقرر کی ہوئی ہے۔ تو یہ آج کے مشقی سوال تھے، الفاظ معنی ہو گئے، اور 3 مشقی سوال ہیں۔ آپ کو بتا دیا کہ سورہ انفال کے ان آیات میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے دیکھ کر تو اس کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے وہ دیکھ لینا ہے، دوسرا کفار کی جانب سے عاشقنی کی صورت میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دی، یہ بتایا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، کہ انہوں نے جب آپ کے ساتھ ہر مرتبہ معاہدہ توڑ دیا، اگر آپ ان کو لڑائی میں پاتے ہیں تو ان کو ایسی سزا دو جو ان کے پس پشت ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں گے، وہ اس سے بھاگ جائیں گے۔ وَإِمَّا تَخَافُنَّ، آگے فرمایا اگر کسی قوم سے پھر بھی خیانت کا ڈر ہے تو ان کا جو معاہدہ تھا ان کی طرف پھینک دو، کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کیا۔ آگے اس سبق میں فرعون اور آل فرعون، یہی آیت کل کداب آل فرعون والذین من قبلہم، کیونکہ فرعون اور آل فرعون پیغمبر کی آیات کا، نشانیوں کا، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پانی میں غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ آخری یہ آیت ہے، اس آیت کا آپ نے ترجمہ دیکھنا ہے، مکمل ترجمہ، اور یہ مشقی سوال صحیح طریقے سے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے، لکھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔